تنگ نظر اور تنگ دل لوگوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھی بات کو سراہ نہیں سکتے اور دوسروں کی قابلیت کو مان نہیں سکتے۔ تنگ نظر اور تنگ دل لوگوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھی بات کو سراہ نہیں سکتے اور دوسروں کی قابلیت کو مان نہیں سکتے۔ اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کندھا تلاش نہیں کیا کرتے، ایسے بھرم کھو جایا کرتے ہیں۔ اپنے آنسوؤں کو تربیت دیں کہ کہاں رونا اور کہاں نہیں رونا، جہاں آپ کا بھرم باقی رہے، اور بے شک میرا اللہ بھی بھرم رکھنے والا ہے۔ صبر جمیل کا ذکر قرآن مجید میں بہت جگہ آتا ہے۔ صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ دوسروں کی دی گئی تکلیف کو ایسے برداشت کرنا کہ نہ چہرے کے تاثرات سے نہ گفتگو سے کسی طرح اس کو جتلایا نہ جائے، بلکہ ہوا تک نہ لگنے دی جائے۔ رحمان کو تکلیف معلوم ہے، عظیم اجر دے گا، اور اس کو کہتے ہیں صبر جمیل۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنا چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرتے ہوئے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل وغیرہ، اس لیے کہ جس طرح پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات کا باعث ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرچ کیا کرو، اسے گن گن کر مت رکھو، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا۔ محتاجوں اور غریبوں کو دینا مت روکو، ورنہ اللہ بھی تمہیں دینا روک دے گا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ مہربان لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو انسانوں کو موقع دیتے ہیں، جو ایک غلطی پر پکڑ نہیں لیتے، جو ذرا سی بات پر سارے تعلق ختم نہیں کر لیتے، جو انسان کو انسان سمجھتے ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہمیں بھی دوسرے انسانوں کو ان کے انسان ہونے کا مارجن دینا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ بہت مہربان ہے، وہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے، اس لیے ہمیں بھی دوسروں کو موقع دینا چاہیے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص اتنا برا نہیں کہ وہ شیطان ہو، اور کوئی بھی شخص اتنا اچھا نہیں کہ وہ فرشتہ ہو، تو درگزر کرنا سیکھیں، محبت کرنا سیکھیں اور معاف کرنا سیکھیں۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اور اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اب یہاں دو پیغام ہیں، ایک ان کے لیے جو کسی کو اس کی جسمانی ساخت پر طعنے دیتے ہیں، آپ اس انسان میں عیب نہیں نکال رہے، بلکہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکال۔ میں نے اپنی زندگی کا طویل حصہ لوگوں کو خوش کرنے اور خوش رکھنے کی کوشش میں گزار دیا، اور اس تمام عرصے کی کوشش کے بعد میں ایک بات وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ لوگ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوتے۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ پھر رب کے آگے جھکنے سے اپنی غلطیاں تسلیم